बूरे वाला एसपी पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन मोहम्मद सलीम खान नियाजी ने पेट्रोलिंग पोस्ट माना मोड़ लाइसेंसिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर अहले इलाका के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी और अहले इलाका के लोगों को मोहम्मद सलीम खान नियाजी ने लाइसेंसिंग सेंटर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या बताया, ये तमाम खूबसूरत मनाज़र देखिए इस रिपोर्ट में जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हमारे बार के जो साथी आए हुए हैं, मीडिया के दोस्त, पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान, एसडीपीओ बूरे वाला, हमारे पीएचपी के तमाम अफसर और जवान, उनके पोस्ट के दीगर जो भी क्लास 4 के लोग हैं, हमारी टीम के जितने भी लोग जिन्होंने इस इनिशिएटिव में अपना थोड़ा ज़्यादा अपनी इस्तात, अपने ओहदे, अपनी हिम्मत, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना भी किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, उनका सबका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इदारे, जिस तरह मोहम्मद साहब ने कहा है, इदारे जितने मर्ज़ी रिसोर्सेज हैं इदारों के पास, आवाम के तावन, उनकी सपोर्ट, और जब तक आप लोग पीछे ना खड़े हों, हम लोग उस वक्त तक हमारे अंदर उतनी एनर्जी या स्ट्रेंथ नहीं आती जो आज हम यहाँ इस वक्त फील कर रहे हैं। उसके बाद मैं इंचार्ज पोस्ट को, डीएसपी साहब को, राना तनवीर को, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं आपके विहाड़ी के, पीएचपी के, इतनी खूबसूरत जो आज ये इनाग्रेशन की सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज़ करने पे, जिसमें भी यकीनन मेरे बहुत से दोस्तों का हाथ होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनकी मोहब्बत शामिल होगी, उस पर उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद इंचार्ज अभी हमारे जो हैं स्टेज पे ये बताया गया कि जो पीएचपी मेतला थी वो डिलिम्स ड्राइविंग लाइसेंस जो वहाँ पे इशुएंस सेंटर वहाँ पे था, तो मुझे आप में से कुछ लोग यकीनन शायद जानते हों, क्योंकि मेरा टेन्योर अब काफ़ी पुराना हो गया। मैं 2010 से 2012 तक तकरीबन 2.5 साल एसडीपीओ रहा। तो मेरे बहुत से साथी डोगर साहब बैठे हैं, बहुत कुछ भाइयों के साथ अभी तक भी गमी खुशी का रिश्ता है, आना जाना है, रब्ता रहता है, और पीएचपी के हवाले से भी अब मेरा आना जाना रहेगा। इसके अलावा सरकारी हैसियत में भी बाज़ औक़ात आईजी साहब की तरफ से कोई ना कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। अभी रिसेंटली मुझे डिस्ट्रिक्ट की इंस्पेक्शन अलाट हुई है, तो परसों मैं मेलसी सारा दिन स्पेंड किया, तमाम थाने विज़िट किए। कल मैं सदर सर्कल में रहा पूरा दिन, अभी विहाड़ी में मेरा स्टे था। आज मैंने बूरे वाला सर्कल रखा हुआ था, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को एक अपने लिए वो समझा कि क्यों ना ही आज ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है बूरे वाला तहसील के लिए, उसको भी आज इसमें शामिल किया जाए, और इसी बहाने दोस्तों से और अपने स्टाफ से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। इन्होंने मेतला की बात की, तो मैं जब रीजनल अफसर तैनात हुआ तो मेरे सामने ज़ाहिर फहरिस्त आई कि खानेवाल में कौन कौन से पोस्टें हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी है, विहाड़ी में कहाँ है, पाकपतन में कहाँ है, साहिवाल और लोधरा। तो ज़ाहिर है रीजन के जोग्राफियों से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ, और जहाँ का तो चप्पा चप्पा, गली गली, एक एक सड़क मेरे घूमी हुई इलाका। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेतला चौक पे ये फैसिलिटी है। तो ज़ाहिर है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो वो आपका ज़िला वहाँ ख़त्म हो जाता है, और आगे थोड़ा सा पैच जो है वो खानेवाल का है, और फिर आगे मुल्तान है। और खानेवाल के भी 80% लोगों को नहीं पता कि वो हमारा इलाका है, वो बीच में एक ऐसा है कुल 14 और थोड़ा सा एरिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारी तहसील कहता हूँ, मेरा ज़ाहिर एक ओनरशिप है बूरे वाला का, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बूरे वाला जो कि हर काम में आगे, तो ये फैसिलिटी मेरे यूनिट की बूरे वाला में क्यों नहीं है। और मेतला से यकीनन लोग बेनिफिट करते होंगे, उसका उनको फ़ायदा हो रहा होगा, बट मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइज़, रादर शॉकिंग सरप्राइज़ कि बूरे वाला इज़ स्टिल विदाउट दिस फैसिलिटी। तो उसके बाद खैर सीनियर लेवल पे मैटर को टेकअप किया गया, और देन वी हैड दिस चॉइस कि हम देखें कि हमने नेक्स्ट किस पोस्ट को इस नॉमिनेट करना है। तो आई हैड नो हेजिटेशन, जैसे ये मेरे पास मौका आया तो मैंने आफ्टर वेरी ब्रीफ कंसल्टेशन, तो बूरे वाला वाज ऑटोमेटिक चॉइस। मैंने कहा जी बूरे वाला को ज़रूर हम कंसीडर करें। उसके बाद हमारे पास
ظاہر ہے بورے والا میں بھی آپشن تھیں آگے، پکی موڑ، سورو موڑ اور رتا ٹبا، کچی پکی، یہ سارے ہمارے ظاہر پوسٹیں تھیں ادھر. تو میں نے کہا نہیں، یہ چونکہ ہماری مین آرٹری ہے، ہماری مین آرٹری ہے جو بورے والا شہر کے بھی قریب ہے، اور پھر جو ارد گرد کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ کافی وسیع ہے، اور ہسل اینڈ بسل والا علاقہ ہے، ادھر لائف ہے. تو ہم نے کہا جی ہم یہ جو ہے اس پوسٹ کو یہ دیتے ہیں ذمہ داری. بیسیکلی یہ ذمہ داری ہے، جب آپ کو کوئی ذمہ ملتی ہے، ڈسٹنکشن ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، یا آپ کو امپاور کیا جاتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو ذمہ داری مل رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایک پاور سٹرکچر میں ہماری گرومنگ ہوتی ہے، تو ہم ہر چیز کو عموماً اختیار کے آئینے سے دیکھتے ہیں. لیکن آج جیسے میں نے اندر بات کی اپنے ٹیم ممبر سے کہ یہ ایک طرح سے اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے. وہ وہاں بچی بیٹھی ہوئی تھی ہماری، وہ بورے والا شہر کی تھی، اب افاق خان چوک کی. جو مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی گگو سٹی کا ہے. تو میں نے کہا بھائی اب آپ لوگ یہیں کے رہائشی ہیں اور آپ کو ہر کوئی جانتا ہے جہاں، تو آپ کے لیے بیٹا یہ موقع ہے کہ اپنے ایریے کے لیے، یونیفارم کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور دن رات لوگوں کی خدمت کریں. اور خدمت کرنے کا میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ ہے آسانیاں پیدا کرنا. زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کا جو اختیار ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر یہ عہدہ یقیناً آپ کو اپنی ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور دعاؤں سے ملا ہے. لیکن اگر یہ عہدہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے قدم قدم پہ، تو پھر یہ کسی بد دعا کا نتیجہ ہے. پھر یہ آپ کے لیے آپ کی آخرت کو نہ سنوار سکتا ہے، نہ دنیا میں آپ کو عزت ملے گی. تو اس کا یہی میں نے بھی ان کو یہی بتایا، مقصد ہے آؤٹ آف مائی ایکسپیرینس، کہ جہاں بھی آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، اختیار، عہدہ عارضی ہے. ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. ایوری بگننگ ہیز این اینڈ. جس طرح گمن صاحب بیٹھے ہیں، اب مہینہ ڈیڑھ رہ گئے، اب آگے پینل جو بھی ان کا ڈیسائیڈ کرے گا تو کوئی اور دوست آ جائیں گے. میرے ہوتے ہوئے بھی 3-4 الیکشن ہوئے، تو ظاہر ہے دوست چینج. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، اس میں آپ کتنا سرو کر جاتے ہیں. انسان چلے جاتے ہیں لیکن ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹینیور ہوتا ہے، ان کو کنٹریبیوشن کی وجہ سے، ان کی اچیومنٹ کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ جی فلاں دوستوں کے، فلاں آدمی کے جو پیریڈ تھا اس میں یہ کام ہوا تھا. تو جو بھی بچے ہیں، اب آپ لوگ پائنیئر ہیں، اوپنرز ہیں، آپ کے دور میں اس چیز کی اوپننگ ہوئی ہے. اس کو میک اٹ ویری برائٹ پریسیڈنٹ کہ کل کو یاد رکھا جائے کہ جی فلاں ڈی ایس پی صاحب تھے، فلاں انچارج تھا جب اس چیز کو بنایا گیا تھا، اور دیکھو انہوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ دن رات کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. اویئرنیس ہے، ایجوکیشن کو پہلا اپنی ترجیح بنائیں، انفورسمنٹ کو آخر میں رکھیں. پہلے ہی انفورسمنٹ بڑی ہے، تو ہم نے انفورسمنٹ سے اب معاشرے کو مزید میرا خیال ہے ڈرانا نہیں چاہیے. کوشش کریں اویئرنیس کے ذریعے، سروس ڈیلیوری کے ذریعے لوگوں کے ساتھ چل کے، لوگوں کو آگے دوڑانے کی بجائے ان کے ساتھ چلیں. اب جو سب سے اچھا طریقہ ہے، اب ترقی یافتہ اور مہذب قوموں کی طرح ہمیں اپنی چیزوں میں تھوڑی سی ہمیں بھی چینج لانی چاہیے. اب لوگوں کو ہانکنے کی بجائے ان کے ساتھ چلنے کا زمانہ ہے. غریب، بے سہارا، کم پڑھے لکھے جو بھی لوگ یہاں آئیں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کر رہا ہوں، اندر بھی ہو چکی ہے، کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی تعلیم کی وجہ سے، شعور کی کمی، کسی وجہ سے بھی وہ اگر کم جانتے ہیں چیزوں کو آپ کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. تو آپ لوگ اس طرح کا کام کریں کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اس کو اچھے نام سے پکاریں، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، اور جتنی عزت جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور یقیناً جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے دوسرے کو وہی دیتا ہے. آپ خود پہلے عزت سے اگر نوکری کریں گے تو پھر لوگوں کو بھی عزت دیں گے. اور برے والا سے اچھی کوئی وکٹ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. میں نے تو چونکہ میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں
کہ یہاں پہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے، آپ کام کرتے ہیں، آپ تو ہیں بھی مقامی، یہ لوگ پے بیک کرنا جانتے ہیں، یہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، اور آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ پھر آپ کو اٹ بیکمس کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار میں انہی میں سے ہوں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ جتنا کام کریں گے اس کو یقیناً ایکنالج کیا جائے گا، یہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہیں بھی آپ کو کوئی اگر ان کیس پرابلم آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ محکمے کے ریسورسز ناکافی ہو گئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کوئی ہم چیز ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئی ایم شور، کیونکہ تنویر کی نوکری یہاں کی ہے، ہم لوگ تقریباً اکٹھے ہی رہے ہیں بیاڑی میں، تو جہاں بھی آپ ادھر دیکھیں گے آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی کمیونٹی کی طرف سے۔ تو ونس اگین دوستوں کا شکریہ۔ میں اگر لیٹ آیا ہوں، میری وجہ سے 20 منٹ 25 منٹ دوستوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو میں اس کا بھی ریگریٹ کرتا ہوں۔ اور مجھے انتہائی آج خوشی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کا موقع ملا کسی بہانے، اور آپ لوگ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، بس ایک فورم چینج ہوا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح زندگی نے موقع دیا تو یار زندہ صحبت باقی۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ آباد، پنجاب پولیس زندہ باد، اینڈ پنجاب ہائی وے پیٹرول پائندہ آباد۔ تھینک یو ویری مچ۔